اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اعقاف عربی میں مٹی کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں کیونکہ قوم عاد کا ذکر آیا ہے جو کہ مٹی کے ٹیلوں کے پاس رہتی تھی، اس مناسبت سے اس کا نام اعقاف رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ دانا اور زبردست کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں، اور اس نے زمین اور آسمان کو ایک خاص مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار سے پوچھتے ہیں کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اور اگر تم قیامت تک بھی ان کو پکارتے رہو گے تو یہ جواب نہ دیں گے، بلکہ قیامت کے دن الٹا یہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جب حق ان کے سامنے آ گیا تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ آپ نے خود گڑھ لیا ہوتا تو اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور میں صاف صاف خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور ذرا ان سے کہیے کہ سوچیں کہ اگر واقعی یہ کلام سچا ہو اور یہ اس کے انکاری ہوں تو پھر ان کا کیا انجام ہوگا۔ اور اسی طرح کے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی گواہی دے چکے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ کلام ہے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اور یہ کہ وہ تو اس پر ایمان لے آئے لیکن یہ لوگ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے اگر اتنے حق پر ہوتے تو ہم سے آگے نہ نکل جاتے۔ بس یہ کتاب اور اس سے پہلے کی کتابیں بھی اس لیے نازل کی گئی ہیں کہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، کیونکہ انہوں نے اسی پیدائش میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، اور پھر 30 مہینے تو اس کے دودھ چھڑانے میں لگ گئے۔ اور جب وہ پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرما بردار مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم نے ان کے بہترین اعمال کو قبول کر لیا اور ان کی برائیوں سے درگزر کر دیا۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس وعدے کے مطابق جو ان سے کیا گیا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی نہ اٹھایا گیا۔ اور ماں باپ اسے طرح طرح سے سمجھاتے ہیں مگر وہ مان کر نہیں دیتا۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی طرح کے ہوئے ہیں یہ بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا میں ہی حاصل کر چکے، اب تو تمہارے لیے بس ذلت کا عذاب ہی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو عاد کے بھائی ہود کا واقعہ سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم کو اعقاف میں خبردار کیا تھا۔ ان کے بارہا سمجھانے کے بعد ان کی قوم نہ مانی اور کہنے لگی کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے عذاب کو وادی کی طرف آتے ہوئے دیکھا کہ بادل کی صورت میں آ رہا ہے تو انہوں نے کہا، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، حالانکہ وہ اللہ کا عذاب تھا اور تیز ہوائیں تھیں۔ آخرکار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کی جگہ جہاں یہ رہتے تھے وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجرموں کو ہٹا دیا۔ ان کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا، آنکھ، کان، دل، مگر وہ ان کے کسی کام نہ آیا، اور نہ ہی وہ معبود جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ کیوں نہ ان کے باطل معبودوں نے ان کو اور ان سے پہلے کی قوموں کو بچا لیا۔ اور پھر جنہوں کی اس جماعت کا ذکر آتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو خاموشی سے سنتے رہے اور پھر دائی بن کر اپنی قوم کے پاس لوٹے اور کہا کہ ہم نے ایسے ہی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے اوپر نازل کی گئی تھی، جو اس کی تصدیق بھی کرتی ہے اور اللہ کی طرف بلاتی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا، اور یقیناً اللہ کو نہ کوئی عاجز کر سکتا ہے اور نہ ہرا سکتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مقابلے میں آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، اور جس دن یہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا جیسے دنیا میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہ رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی ہے، اب کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ یہاں پر سورہ احقاف کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ اس صورت میں کیونکہ جنگ کے احکامات نازل کیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کے دو نام پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے،
اور اس سب پر ایمان لے آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو اللہ نے ان کے کفر کو ان سے دور کر دیا اور ان کی حالت درست کر دی۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ کافر تو باطل کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں وہ حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اور اللہ اسی طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ بس جب تم ان سے جنگ میں ملو تو ان کو خوب مارو اور ان کو شدید طریقے سے پکڑ کے جکڑ لو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ یا تو ان پر احسان کرو یا ان کا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو، بشرطیہ یہ کہ ہتھیار ڈال چکے ہوں۔ یہ وہ آیت جس کی بنیاد پر غزوہ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ یہ تھا کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، لہٰذا اس کا تذکرہ سورہ انفال کے خلاصے میں کیا جا چکا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ حکم اس لیے دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو خود ہی ان لوگوں سے نمٹ لیتے، مگر اس طریقے سے وہ بعض لوگوں کو بعض سے آزماتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں مارے گئے اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرتے، بلکہ ان کی حالت درست کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی جنتوں میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اے ایمان والوں، تم اللہ کی مدد کرو تاکہ وہ تمہاری مدد کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے لیے ہلاکت رکھ دی اور ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کیا یہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کا کیا حشر ہوا ہے؟ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا تو مددگار اللہ ہوتا ہے اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تو اللہ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ رہے کافر تو بس وہ دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کتنی بستیاں ایسی تھیں جو آپ کی بستی سے زیادہ زوراور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا گیا، وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے؟ نیک لوگوں کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے جس میں صاف اور شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور دودھ کی اور شراب کی جس میں ذرا تغیر نہ آئے گا، اور نہریں بہہ رہی ہوں گی شفاف شہد کی، اور اس میں طرح طرح کے پھل ہوں گے ان کے لیے۔ کیا جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے ہیں؟ جہنمیوں کو تو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا۔ اور پھر منافقوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تو تھے مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا تھا۔ رہے وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دے گا اور ان کو ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرمائے گا۔ تو کیا اب یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان کے اوپر آ جائے جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں؟ تو جو لوگ ایمان لائے تھے وہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس میں اس جنگ کا ذکر آئے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پختہ صورت نازل کر دی تو جن کے دلوں میں مرض تھا وہ ایسے دیکھنے لگے جیسے ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہو، تو افسوس ہے ان کے حال پر۔ مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا۔ تو اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کو بہرا اندھا بنا دیا گیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا؟ یہ ان کی عقلوں پر کفر پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ واضح ہدایت آ جانے کے بعد بھی کفر کرتے رہے، شیطان نے ان کے اس عمل کو آسان بنا دیا، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی، اور کہنے لگے بعض معاملات میں اے کافروں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کی منہ اور ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی پسند کے راستے سے برات اختیار کی، چنانچہ اللہ نے بھی ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تو پھر جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی حقیقت کو واضح نہیں کر دے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کے چہرے بھی آپ کو دکھا دیں، مگر آپ تو ان کے انداز کلام سے ان کو جان ہی لیں گے، اور اللہ تو مسلمانوں کو ضرور آزمائیں گے تاکہ یہ جان لیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون ثابت قدم۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان کے پاس راہ راست واضح ہو چکی تھی، تو در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے ان سب کے اعمال ضائع کر دیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت اختیار کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور مرتے دم تک کفر کرتے رہے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم غم زدہ نہ ہو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، لیکن اگر تم نیکی اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ لیکن اگر وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کا سب مانگ لے تو تم کنجوسی کرنے لگو گے اور تمہارا کھوٹ باہر آ جائے گا۔ اس میں تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود سے بخل کر رہے ہیں۔
اللہ تو غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، اگر تم منہ موڑ لو گے تو تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہاں پر سورہ محمد کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام فتح اس لیے رکھا گیا کہ اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو انتہائی بڑی فتح کی خوشخبری سنائی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی تو مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ساری کی ساری کفار کی شرائط مانگ لی ہیں، پھر یہ کیسی فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز فتح کی خوشخبری سے ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کی تکمیل فرماتے ہیں اور تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں۔ بے شک زمین اور آسمان کے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کے تمام لشکر اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو ایک برا ٹھکانہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اے ایمان والوں یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی کا ساتھ دو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب وہ ضرور آپ کے پاس آ کے اپنی مجبوریاں بتائیں گے اور آپ سے اپنی مغفرت کی درخواست کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اصل میں تو ایک خیال یہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مہم سے کبھی واپس نہ پلٹیں گے، اور یہ بات ان کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت لینے کے لیے جائیں گے تو یہ ضرور آپ کے پاس آئیں گے، تو ان سے کہنا کہ تم ہرگز اب ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے۔ تو یہ کہیں گے کہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ حسد کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو کمی سمجھتے ہیں۔ ہاں پھر ان بدو عربیوں سے یہ کہو کہ عنقریب تم ایک ایسی جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے جو بڑے زبردست لوگوں سے ہوگی۔ اس وقت اگر تم حکم جہاد میں حصہ لینے کے لیے آ گئے تو اللہ تمہیں اجر دے گا، اور اگر تم نے پھر ویسے ہی کیا جیسے پہلے کیا تھا تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، البتہ ان لوگوں کے جو اندھے ہیں یا مریض ہیں یا لنگڑاتے ہیں، اگر وہ نہ آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے اپنی بہترین جنتوں میں داخل فرمائے گا، اور جو منہ پھیرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر سکونت نازل کر دی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت عطا کیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ تم سے بکثرت مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جسے تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اگر یہ کافر لوگ اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوتا۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں تمہارے اوپر اٹھنے والے ہاتھ روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ دراصل اللہ نے اس جنگ کو ہونے سے اس لیے روک دیا کیونکہ مکہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے مردوں اور عورتوں میں سے جو ایمان لے آئے تھے اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، اور نادانستگی میں کہیں ایسا نہ ہوتا کہ وہ بھی پامال ہو جاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات آتی۔ اگر وہ مکہ میں نہ ہوتے تو ان کافروں کو ضرور سخت سزا دی جاتی۔ اب اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو ٹھیک ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال دشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور اللہ وہ بات جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اس لیے خوف پورا ہونے سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ یہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو پورا کا پورا غالب کر دے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد رسول اللہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر تو سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم دل۔ جب تم دیکھو گے انہیں تو رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے پاؤ گے۔ سجدوں کے آثار تو خود ان کے چہروں پہ موجود ہیں۔ یہی صفت ان کی تورات میں اور انجیل میں بھی۔ گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کافر اسے دیکھ کر جلیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کے لیے بڑے عظیم اجر کا وعدہ ہے۔ یہاں پر سورہ فتح ختم ہوتی ہے اور سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام حجرات اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں گھروں میں رہن سہن کے آداب کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے آداب کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ رسول سے آگے نہ چلا کریں بلکہ ان سے پیچھے چلا کریں، اور نہ اپنی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بلند کیا کریں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ آپ کے باہر آنے تک اگر صبر کرتے تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا، مگر اللہ درگزر فرمانے والا رحیم ہے۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب کوئی فاسق ان کے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ نادانستگی میں کسی کو نقصان پہنچا دیں اور پھر بعد میں پشیمان ہوں۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے اور اس کو پسند کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ نہ ہی ایک دوسرے پر طعنہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے درمیان قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، مگر اللہ کے نزدیک تو وہی عزت والا ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور یہ بدو عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو نہیں تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم فرمانبردار ہو گئے ہو، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور یہ کہ لوگ احسان نہ جتائیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کو سب کے دلوں کے حال کی خبر ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے لوگوں کو ایمان عطا کیا، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ یہاں پر سورہ حجرات ختم ہوتی ہے اور سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام اس سورت کے ابتدائی لفظ پہ رکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ خود ان کے اندر سے ایک آدمی ان کو خبر دینے والا آ گیا؟ پھر یہ کہنے لگے کہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو بالکل عقل کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کافروں کی توجہ اپنی تخلیق کے اوپر دلاتے ہیں، شاید کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی آسمان اور زمین کا بنانا، پہاڑ، نباتات، پھل پھول، پانی، بارش، بادل، ان سب چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور پھر پچھلی قوموں کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب الراس، سمود، عاد، فرعون، لوط، ایکا والے اور تبا کی قوم، یہ سب جھٹلا چکے تھے۔ سب کے پاس رسول آئے مگر پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا کیونکہ یہ رسولوں کے انکاری تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم تو اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ کے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، وہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب انسان مر جائے گا تو ہر چیز واضح ہو جائے گی، اس کو سب کچھ دکھے گا اور اس کی آنکھیں خوب تیز ہو چکی ہوں گی۔ پھر ان کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا شیطان کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ تو خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام سے باخبر کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ اس دن جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کچھ اور ہے، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشہ کی زندگی کا دن ہے۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ان کو دینے کے لیے ہوگا۔ اللہ تو اس سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں۔ بس ہے نبی، آپ ان کے اوپر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح مردے کو زندہ کیا جائے گا اس کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، یہ ہوگا حشر کا دن۔ اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں کہ زبردستی ان سے منوا لیں، بس آپ ان کو نصیحت کر دیں اور اس کو قبول وہی کریں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر سورہ قاف کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ ذاریات کا آغاز ہوتا ہے۔ ذاریات کا مطلب تیز چلنے والی ہواؤں کا ہوتا ہے۔ اس سورت کے ابتدا کا آغاز اسی لفظ سے ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام ذاریات رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف ہواؤں کا ذکر فرماتے ہیں جو تیز چلتی ہیں، بادل لے کے چلتی ہیں، پھر سبک رفتاری سے ایک جگہ پہنچ کر بارش کا کام دیتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آ کر رہے گا۔ پھر آسمان کی قسم کھاتے ہیں جو کہ مختلف شکلیں اپناتا ہے، اور جو لوگ قیامت کے بارے میں قیاس اور گمان کر رہے ہیں اور مختلف باتیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مارے گئے اور یہ اس روز عذاب کا مزہ چکھیں گے۔
البتہ متقی لوگ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، کیونکہ وہ راتوں کو قمیص ہوتے تھے اور رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگا کرتے تھے، اور اپنے مال میں سے سوال کرنے والوں اور محروموں کے لیے حق رکھتے تھے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں، کیا تم کو کچھ نہیں سوچتا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذیم لڑکے کی پیدائش کا معجزہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنے منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پر 26واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔